اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کی اہمیت اور ہماری کوتاہیوں سے متعلق بات چل رہی تھی۔ نمبر 6، ساری رات کی عبادت سے فجر کی نماز باجماعت بہتر ہے۔ موطا امام مالک میں ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حثمہ راوی ہیں کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں حضرت سلیمان ابن ابی حثمہ کو نہیں پایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت سلیمان کا مکان مسجد نبوی اور بازار کے درمیان تھا۔ آپ کا گزر حضرت سلیمان کی والدہ شفا کے پاس سے ہوا تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج میں نے تمہارے بیٹے سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا۔ شفا نے کہا کہ سلیمان رات بھر نماز پڑھتے رہے، اس لیے صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرا صبح کی نماز جماعت سے پڑھنا میرے نزدیک ساری رات نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ فائدہ: اس روایت سے کئی اہم اور مفید باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان کی کمی نماز میں محسوس کی، جس سے معلوم ہوا کہ بڑے حضرات کو اپنے چھوٹوں کے اخلاق و کردار اور احوال پر نظر رکھنی چاہیے، جن میں سب سے مقدم نماز ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس میں غفلت کرے گا تو حق تعالیٰ کے یہاں اس کے متعلق ہم سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پس آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگہبان ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ نمبر 2، صحابہ کے زمانے میں نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ اگر کوئی مسلمان باجماعت نماز میں حاضر نہ ہوتا تو یہ پریشانی اور تشویش کی بات سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 3، فجر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ ساری رات اللہ کی عبادت کر کے صبح کی نماز قضا کر دینے سے یا باجماعت نماز چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی رات کو سو جائے اور صبح کو نماز فجر باجماعت ادا کرے، اس لیے کہ فجر کی نماز فرض ہے، اس کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ رات بھر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، صرف نفل ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ صبح کی نماز باجماعت پڑھنے میں تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات کو شب بیداری نماز فجر میں خلل انداز ہو رہی ہو تو اس کا چھوڑ دینا اولیٰ ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے تو اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب خود بخود مل جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں مرفوعاً منقول ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صبح کی نماز باجماعت ہر قیمت پر اس میں شرکت کی جائے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو اور ساری رات جاگنے سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 4، جب نماز فجر فوت ہونے کا گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں رات کو عبادت کرنا درست نہیں، تو جاگ کر باتیں کرنا اور فضولیات میں جاگنے کی شرعاً کیسے اجازت ہوگی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ البتہ اگر کوئی دینی بات ہو، مسافر حالت سفر میں جاگتے رہنے کی وجہ سے بات کرنا چاہتے ہوں، یا میاں بیوی آپس میں گفتگو کریں، یا عالم اور طالب علم دین میں مصروف ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت بھی اسی وقت ہے جبکہ صبح کی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ فرض نماز چھوڑ کر نفل اختیار کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، رات کو افسانہ گوئی
یعنی قصہ کہانی کا مشغلہ عرب و عجم میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں بہت سے مفاسد یعنی خرابیاں اور وقت کی ضاعت یعنی بربادی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹانے کے لیے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول قصہ کہانی کو منع فرمایا۔ حکمت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پر انسان کے روزمرہ کے کام ختم ہو رہے ہیں، جو دن بھر کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو سکتا ہے، یہی اس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے۔ اگر عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود فعل عبث یعنی بیکار کام اور مکروہ ہے، برا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ضمن میں غیبت، جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ایک برا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سویرے نہیں اٹھ سکے گا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جلد سو جاؤ، شاید آخری رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے۔ جب سے بجلی کی روشنی نے رات کے اندھیروں کو دور کر کے بلب اور ٹیوب لائٹس کے ذریعے ہمارے شہروں کو جگمگ کر دیا ہے، اس وقت سے لوگوں کو رات کے وقت چلنے پھرنے اور کام کرنے کی تو آسانی ہو گئی، مگر دلوں کا اندھیرا بہت بڑھ گیا ہے۔ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر لوگوں کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بے نمازی ہیں وہ تو پانچوں نمازوں میں ہی اپنے پروردگار کے سامنے حاضری سے محروم ہیں، مگر جو لوگ نمازی ہیں ان میں سے بھی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت تو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں وہ بھی سوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں پانچوں نمازوں میں نمازیوں کی تعداد کا طائرانہ یعنی اوپر سے جائزہ لیا جائے تو فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کا احساس ہوگا۔ دیندار مردوں اور دیندار عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد کا حال یہ ہے کہ وہ 4 وقت کی نماز اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں، تو ایک وقت یعنی فجر کی نماز اکثر قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ دینداروں میں شمار ہونے کے باوجود ہمارا یہ حال کس قدر افسوسناک ہے۔ گزشتہ احادیث کو پڑھتے جائیں اور اپنی حالت کا جائزہ لیتے جائیں تو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں احساس نصیب فرمائے اور ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔